چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَہْرِ، اور اگر دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو اس کے لیے نصف مسمہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ شادی ہوئی اور عقد کے اندر مہر 10 درہم یا اس سے زیادہ مقرر بھی کیا، یعنی مہر مسمہ کی صورت ہے۔ اب اس کے بعد اگر دخول سے پہلے اور ساتھ ہی ساتھ خلوت سے بھی پہلے، یعنی نہ دخول ہوا اور نہ خلوت ہی ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی، تو جو مقرر شدہ مہر ہے اس کا نصف دیا جائے گا۔ دیکھیے لقولہ تعالی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ الآیت، پوری آیت دیکھیے بین سطور میں لکھ دی ہے، من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم، مانا ہے کہ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر رکھا ہے، تو جو بھی مقرر تم نے کیا ہے اس کا نصف دینا ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت دلالت کر رہی اس بات پر۔ اب دیکھیے جو بھی تم نے فنصف ما فرضتم، جو بھی تم نے مقرر کر رکھا ہے اس کا تمہیں نصف دینا ہے، اس کا تمہیں نصف دینا ہے۔ جو بھی مقرر کر رکھا ہے، یہ عام کا لفظ اپنے عموم کے اوپر باقی ہے؟ نہیں باقی ہے، کچھ اس میں سے خاص کیے گئے ہیں، یعنی یہ عام خصہ عنہ البعض کی قبیل سے ہے، اور عام خصہ عنہ البعض کی قبیل سے جب ہو جائے تو قیاس وغیرہ کے ذریعے اس پر عمل ہو سکتا ہے، قیاس وغیرہ کے ذریعے اس کے اندر تخصیص کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل عموم پر ہو، خصہ عنہ البعض نہ ہو، مخصوص منہ البعض نہ ہو، تو پھر قیاس وغیرہ کا کوئی وہاں پر اس کی پہنچ نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، تو اب یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، خصہ عنہ البعض یہ کیسے ہے؟ اپنے عموم کے اوپر باقی نہیں ہے، کرے اس لیے کہ ما فرضتم یہ مطلق تمام مراد نہیں ہے، جو بھی مقرر کر رکھا ہو، اس لیے کہ اس سے کم وہ چیزیں تو خارج ہیں، ان چیزوں کو مقرر کرنا خارج ہے جو چیزیں مہر بننے کی صلاحیت مسلمانوں کے درمیان نہیں رکھتی ہیں، شراب ہے یا جو غیر مال کی چیز ہے، اس طرح کی چیزیں مقرر کی۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر عقد کے وقت تو مقرر نہیں کیا، لیکن عقد ہو جانے کے بعد مقرر کیا باہمی رضامندی سے، تو وہ بھی خارج ہے، اس سے اس کا بھی حکم نہیں ہے، اس صورت میں بھی نصف ما فرضتم نہیں ہے۔ تو عام مخصوص منہ البعض کی قبیل سے ہو گیا، لہذا قیاس کے ذریعے اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے قیاس کیا ہے، یہاں پر دو قیاس پائے جا رہے ہیں۔ ایک قیاس تو یہ کہتا، چونکہ نکاح ہوا نہ دخول ہوا، دخول تو چھوڑ دیجیے، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لڑکی کی جانب سے تسلیم بضاعہ نہیں پایا گیا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، شوہر کے حوالے کرنا، یہ نہیں پایا گیا کہ جس سے وہ استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے۔ تو جب نہیں پایا گیا تو یہاں پر ایک قیاس پایا جا رہا ہے، وہ قیاس یہ ہے کہ جب اس کی جانب سے تسلیم بضاعہ نہیں پایا گیا، ادھر سے خلوت صحیحہ یا ایک ہی دخول نہیں ہوا، تو جیسا تھا پہلے وہ صحیح سالم طلاق دے کر کے اس نے واپس کر دیا، طلاق دے کر کے اس کو ویسے ہی محفوظ رکھا جیسے وہ محفوظ تھا، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تصرف کے اس کے اندر، یہ چیز پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اب اس میں قیاس یہ ہوا
کہ اگر اس طرح کی بے ہوتی ہے، بے ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے استعمال نہیں کیا اور دونوں نے کیا کیا؟ فسخ کر دیا، اقالہ کر لیا، دونوں نے بے کو ختم کر دیا باہمی رضامندی سے، تو کیا اب بھی مشتری کے اوپر اس مبیع کی قیمت دینا ہوگا؟ پوری نہیں، کچھ نہیں دینا ہے، نہ پوری تو دینا ہی نہیں ہے، آدھی بھی نہیں دینا، کچھ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر کسی تصرف کے بے تام ہو جانے کے بعد بھی بے کو ختم کر دیا گیا، تو اس کے اوپر قیاس کیجئے۔ تو یہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس صورت میں مرد کے اوپر کسی قسم کا مہر نہ ہو، اس لیے کہ جو بضاع ہے وہ سالم طور پر اس کے حوالے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا قیاس بھی پایا جا رہا ہے یہاں پر جو بالکل اس کے خلاف ہے۔ دوسرا قیاس یہ چاہتا ہے کہ پورا مہر دیا جائے۔ دوسرا قیاس کیا چاہ رہا ہے؟ کہ پورا مہر دیا جائے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے یہاں پر شوہر نے کیا کیا ہے، اس کی جانب سے تو کوئی کمی ہے نہیں، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، یہ بضاع کا مالک بنا، بضاع کا یہ مالک بنا، لیکن اپنے اختیار سے اس نے کیا کیا؟ اپنی اس ملکیت کو ختم کر دیا۔ تو اس میں اس کی ساری غلطی ہے نا کہ اس کی کوئی غلطی ہے؟ ساری غلطی اس کی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھائی اس کی جانب سے کمی نہیں ہے تو پورا مہر دینا چاہیے اسے۔ کیوں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ باب البیع میں چلے جائیے، باب البیع کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی سامان اپنا بیچا، کس کو بیچا؟ کسی مشتری کو بیچا، اب اس مشتری نے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے، قبضہ کر لیا تو بیع تام ہو گئی، قبضہ کر لیا تو بیع تام ہو گئی، لیکن قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس نے کیا کر دیا؟ اس مبیع کو تلف کر دیا۔ کس نے تلف کیا ہے؟ مشتری نے تلف کیا ہے۔ تو اس صورت میں پورا ثمن دینا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، حالانکہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اس مبیع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن مالک چونکہ بن گیا تھا اور اس نے کچھ فائدہ اٹھانے سے پہلے اپنے اختیار سے اس کو تلف کیا ہے، اس کو برباد کیا ہے۔ اس سے اور آسان آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی غلام تھا، بائع نے اپنے غلام کو بیچا، مشتری نے خرید لیا اسے، قبضہ کرنے سے پہلے ہی، مالک تو بن گیا نا وہ، قبضہ کرنے سے پہلے ہی، کچھ خدمت لینے سے پہلے ہی اس نے کیا کر دیا؟ اسے آزاد کر دیا۔ تو اپنے اختیار سے کیا ہے نا، تو مالک تو تھا، اس کو چاہتا استعمال کرتا، لے جاتا، اس سے خدمت لیتا، یہ کر سکتا تھا وہ، لیکن اس نے کیا کیا؟ خود اپنی مرضی سے اپنی اس ملکیت کو ختم کیا ہے، تو پورا ثمن دینا پڑے گا۔ اس صورت میں مشتری کے اوپر ضروری ہوا کہ پورا اس غلام کا ثمن وہ دے۔ تو اس بات کے اوپر قیاس یہ چاہتا ہے کہ چونکہ شوہر کی یا بیوی کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے، شوہر نے خود ہی اپنی اس ملکیت کو فاسد کیا، ختم کیا ہے، لہذا اس کی جب کوئی کمی نہیں تو پورا مہر اسے دینا چاہیے۔ تو دونوں قیاس ایک دوسرے کا کیا کر رہے ہیں؟ تعارض کر رہے ہیں، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جب یہ آیت کریمہ جس سے آپ نصف مہر نصف مسمہ ثابت کر رہے ہیں یہ مخصوص منہ البعض ہو گئی، تو دوسرے قیاس کو بھی راہ مل سکتی ہے۔ قیاس کوئی اگر ہو وہاں پر تو اس قیاس کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر قیاس ایک یہ چاہتا ہے کہ کوئی مہر نہ ہو، نصف کیا کوئی مہر نہ ہو، اور دوسرا قیاس یہ چاہتا کہ پورا مہر ہو۔ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر قیاس کو راہ نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ دو قیاس یہاں پر ہو گئے اور دونوں قیاس آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہو گئے، ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ معارض ہو گئے۔ اور جب دونوں قیاس ایک دوسرے کے معارض ہو گئے تو محض کس کے اوپر عمل ہوگا؟ نصف کے اوپر عمل ہوگا، فنصف ما فرضتم کے اوپر عمل ہوگا، نصف دینا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ معارض نہ ہوتا، ایک قیاس صرف پایا جاتا، کوئی بھی ایک قیاس پورے کا پورا دینے والا یا پورے کا پورا ساقط ہونے والا، تو کیا نص کو چھوڑ کر کے اس پر عمل ہوتا؟
نس کو چھوڑ کر کے اس پر عمل ہوتا؟ بھائی نس تو کری نصف ما فرضتم، آپ کا قیاس یہ کہہ رہا کہ کچھ نہیں دینا ہے، یا قیاس یہ کہہ رہا کہ پورا دے رہا ہے۔ کوئی ایک اگر ہوتا، دو قیاس متعارض نہ ہوتے تو کیا آپ نس کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کرتے؟ ہاں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہے نس ہوتے ہوئے۔ لیکن اس سے بظاہر کیا لگتا ہے، اس سے جو استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ بھائی یہاں پر جو قیاس ہیں آپس میں معارض ہو گئے، اس وجہ سے کیا کر دیا گیا، قیاس ساقط ہو گیا اور صرف نس مرجع قرار پایا۔ نس ہی کی جانب ہم رجوع کریں گے، اس کا جو حکم ہے اسی کے اوپر عمل ہوگا۔ تو اس لیے ایک شارح نے بہت اچھی توجیہ کی ہے، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ سمجھ میں یہ آتی ہے، یہ کہا انہوں نے کہ دیکھیے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک قیاس ہوتا تو نس کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قیاس سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب مخصوص منہ البعض ہو گیا، مخصوص منہ البعض ہو گیا، اپنے عموم پر نہیں رہا، تو کوئی قیاس اگر اور تخصیص کر رہا ہے تو تخصیص کی جاتی ہے۔ لیکن قیاس ایسا آیا کہ سرے سے اس کے حکم ہی کو ختم کر دے رہا ہے، ایک دم ساقط کر دیا، تو حکم ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پورے کو لا کر کے لاد دیا تو ختم ہو گیا نا۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں توجیہ کی جائے گی، یہ جو دلیل دی ہے کہ دیکھیے احکام شرع کچھ وہ ہوتے ہیں جو چاروں دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے، اجماع بھی اسی کے اوپر ہے اور قیاس بھی اسی کی حمایت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہ حکم ایسا ہے حکم شرع کہ جس کی موافقت چاروں دلیلیں کرتی ہیں، تو اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، کچھ بھی جو ہے اس کے اندر آپ ترمیم نہیں کر سکتے ہیں یا تعویل کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نص سے بھی ثابت ہوتے ہیں، قیاس بھی اس کی موافقت کرتا ہے، قیاس سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ آیا نص سے جو ثابت ہے اس صورت میں نصف ما فرضتم، اس میں قیاس بھی موافقت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قیاس بالکل موافقت نہیں کر رہا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ قیاس اگر معارض نہ ہوتے آپس میں تو قیاس پر عمل کرتے اور نص کو چھوڑ دیتے، نہیں، عمل تو نص ہی پر ہوگا۔ یہاں یہ ہمیں دیکھنا تھا کہ کیا نص کا جو حکم ہے اس کی موافقت قیاس بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ بعض احکام میں ایسا ہوتا ہے کہ چاروں دلیلوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں سے بعض سے ثبوت ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی دلیل سے ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ نص سے بھی یہ حکم ثابت ہو نصف ما فرضتم اور قیاس سے بھی ثابت ہو، تو ایسا نہیں نظر آتا دکھ رہا ہے، بلکہ قیاس آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے، معارض ہیں۔ قیاس سے ثبوت اس کا نہیں ہو رہا ہے، صرف نص سے ثبوت ہے، صرف نص سے ثبوت ہے، یہ کہیے کس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل تو نص ہے نا، اصل تو نص ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مخصوص منہ جب باز ہو گیا تو اب اگر قیاس سے یا خبر واحد سے اس میں اور تخصیص ہو جاتی، یہ نہیں کہ رفع حکم ہو جاتا، اور تخصیص ہو جاتی تو اس کو کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر قیاس تو بالکل رفع ہی کر دے رہا۔ کہہ رہے ہیں والعقیسہ، تو قیاس کی جمع عقیسہ، جمع اگرچہ ذکر کر دیا مگر یہ تثنیہ پر بولا گیا ہے کیونکہ دو ہی قیاس ہیں۔ والعقیسۃ متعارضۃ، اور قیاسات یہاں پر اس مسئلے میں ایک دوسرے کے معارض ہیں۔ ففیہ تفویت الزوج الملک علی نفسہ باختیارہ، تو قبل دخول طلاق کی صورت میں، فیہ میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے، الطلاق قبل الدخول، تو قبل دخول طلاق کی صورت میں شوہر کا اپنے اوپر خود اپنے اختیار سے ملک کو فوت کر دینا ہے، ملک بضاع کو فوت کر دینا ہے۔ تو یہ قیاس کیا چاہ رہا ہے کہ اس نے جب خود ہی فوت کر دیا ہے تو جیسے مشتری خریدنے کے بعد بغیر قبضہ کی ہوئی فوت کر دے اسے تو پورا ثمن دینا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے اس شوہر کے اوپر بھی پورا مہر دینا ضروری ہونا چاہیے۔ وفیہ عود المعقود علیہ الیہا سالما، اور ایک قیاس قبل دخول طلاق والے معاملے میں یہ ہے کہ معقود علیہ یعنی ملک بضاع
یہ اس عورت کی جانب صحیح سالم ہو کر واپس لوٹ رہا ہے، کوئی بھی اس کے اندر ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ قیاس کیا چاہ رہا ہے کہ کچھ بھی اس کے اوپر، شوہر کے اوپر دینا واجب نہ ہو۔ فکان اللہ، تو یہ دونوں دیکھیے ایک دوسرے کے معارض ہو گئے، ایک کہہ رہا کہ پورا اور دوسرا کہہ رہا کہ کچھ نہیں، افراط اور تفریط ہو گئی نا۔ فکان المرجع فیہ النص، لہذا اس مسئلے میں مرجع صرف نص ہے، یہ کہیے ترجمے میں کیا ہے، نص کے ساتھ قیاس بھی نہیں ہے بلکہ صرف نص ہے۔ وَالشَّرْطَ أَن يَكُونَ قبل الخلوت، امام قدوری نے اس مسئلے کے اندر یہ بھی شرط لگائی ہے کہ یہ طلاق خلوت سے پہلے بھی ہو، یعنی خلوت کے بعد نہ ہو۔ کیوں کہ لِأَنَّهَا كَالدُّخُولِ عِندَنَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ انشاءاللہ، اس لیے کہ خلوت ہمارے نزدیک دخول کی طرح سے ہے، لہذا جو حکم دخول کا وہی حکم خلوت کا بھی ہے۔ تو اب جہاں کہیں دخول سے پہلے کی بات کریں گے تو وہاں پر یہ بھی لگائیں گے کہ خلوت سے بھی پہلے ہو، عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ، اس بنیاد پر جس کی وجہ ہم انشاءاللہ آگے بیان، پوری تفصیل آگے آئے گی خلوت کی جب آئے گی۔ قَالَ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا او تزوجہا علی ان لا مہر لہا، امام قدوری نے کہا کہ اور اگر کسی مرد نے عورت سے شادی کی اس حال میں کہ اس کے لیے کوئی مہر ذکر نہ کیا، یعنی عدم ذکر ہوا، او تزوجہ، یا اس شرط پر شادی کی کہ اس کے لیے مہر ہی نہ ہوگا، یعنی ذکر عدم کیا، کہ فلہا مہر مثلہا ان دخل بہا او مات عنہا، تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا اگر شوہر اس کے ساتھ دخول کر لے یا یہ کہ اسے چھوڑ کر مر جائے۔ کل بھی مسئلہ آپ کو بتایا تھا، جہاں یہ آیا تھا ماتا عنہا، تو یہ اتفاقی ہے، ورنہ حکم جو ہے دونوں صورتوں میں وہی ہے۔ کون دونوں صورتوں میں؟ کہ چاہے اور مرد انتقال کرے عورت کو چھوڑ کر کے، یا عورت انتقال کرے مرد، یعنی انتہا، اس نکاح کی انتہا ہونی چاہیے۔ تو اس نکاح کی انتہا مرد کی بھی مرنے سے ہوتی ہے اور عورت کی بھی مرنے سے ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نکاح دو جوڑوں کے درمیان کہاں تک ہوتا ہے؟ عمر کی آخری حد تک ہوتا ہے، اور جب عمر ختم ہو گئی تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ وقال الشافعی لا یجب شیء فی الموت، اور امام شافعی نے فرمایا کہ قبل دخول موت والی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، یعنی موت سے کچھ نہیں ہوگا قبل دخول، اور دخول کے بعد اگر ہوئی ہو تو پھر دخول کا مسئلہ اصل آئے گا، لیکن موت صرف ہو، دخول نہ ہوا ہو، تو موت کی وجہ سے مہر مثل ہو یا کوئی بھی مہر ہو تو کچھ بھی واجب نہیں، امام شافعی کہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ، اور دخول والی صورت میں، یعنی موت والی نہیں، دخول والی صورت میں اکثر اصحاب شافعی اس بات پر ہیں کہ واجب ہے، مہر مثل واجب ہے۔ دیکھیے اب یہ کہتے ہیں کہ موت والی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہے، دخول سے پہلے اگر موت واقع ہوئی ہو تو دلیل ان کی کیا کرے؟ لہو ان المہرہ، دیکھیے اس میں کیا ہوا ہے، یا تو عدم ذکر ہے، مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے، مہر کا ذکر نہ ہونے کا مطلب کہ عورت بغیر مہر کے بھی راضی ہے، صراحت کے ساتھ نہیں مگر دلالتاً جب ذکر نہیں ہوا، اس کا ذکر ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر مہر کی بھی راضی ہے۔ اور اگر اس بات کی بھی شرط لگ جائے کہ نہیں مہر رہے گا ہی نہیں، ذکر عدم ہو جائے، تو صراحت ہو جائے گی اس بات کی کہ وہ عدم مہر پر راضی ہے۔ تو دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ ان المہر خالص حقھا، کہ مہر یہ اس عورت کا خالص حق ہے۔ فتتمکن من نفیہ ابتداءً کما تتمکن من اسقاطہ انتہاءً، تو وہ ابتداءً یعنی نکاح کے وقت ہی، عقد میں ہی اس کی نفی کرنے پر قادر ہوگی، جس طرح سے انتہاءً یعنی نکاح ہو جانے کے بعد، مہر واجب ہو جانے کے بعد اسے ساقط کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، حناف کے نزدیک یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہوا، بعد میں اس خاتون نے اپنے مہر کو ساقط کر دیا، تو ہمارے نزدیک درست ہے، ہمارے نزدیک درست ہے۔ لیکن مہر کے عقد کے وقت ہی اگر خاتون کہہ دے کہ کوئی مہر نہیں رہے گا تو وہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب انتہاءً واجب ہو جانے کے بعد، بقاءً
جب وہ اسے ساقط کرنے پر قادر ہے تو اس بات پر بھی قادر ہوگی کہ واجب ہی نہ ہونے دے، پہلے ہی سے وہ نہ دے لے۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَهْرَ وُجُوبًا حَقُّ الشَّرْعِ عَلَى مَا مَرَّ، ہماری دلیل بالکل واضح ہے، پیچھے والے مسئلے کی روشنی میں جہاں پر بیان کیا تھا کہ یہ جو مہر ہے واجب ہونے کے اعتبار سے یہ شرع کا حق ہے، واجب ہو کر کے ہی رہے گا، واجب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہاں جب واجب ہو گیا تو پھر اب کیا ہے، خاتون کا حق ہو گیا، چاہے تو لے اور چاہے تو اسے ساقط کر دے، چاہے تو لے اور چاہے تو اسے ساقط، لیکن واجب ہونے سے روک نہیں سکتی ہے، واجب ہونا یہ شرع کی جانب سے ہے۔ تو اس لیے ہم فرق کرتے ہیں ابتدا میں اور انتہا میں، ابتداءً اور انتہاً فرق کرتے ہیں کہ جب واجب ہو لیا تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت اپنے اس مہر کو ساقط کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کا خالص حق ہو گیا، لیکن ابتدائے عقد ہی میں اگر وہ چاہے کہ نہیں کوئی مہر نہیں رہے گا، ہم نے تم سے نکاح کیا بغیر مہر کے، تو اس بات پر وہ قادر نہیں ہے کیونکہ ابتداءً واجب ہونے میں یہ شرع کا حق ہے، شریعت واجب کر کے رہے گی، واجب کر ہی دے گی، اب جب واجب ہو گیا تو آپ کا خالص حق ہو گیا، لہذا آپ چاہیے تو ساقط کیجئے چاہیے تو لے لیجئے، کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں وَلَنَا أَنَّ الْمَهْرَ وُجُوبًا حَقُّ الشَّرْعِ عَلَى مَا مَرَّ، ہماری دلیل یہ ہے کہ مہر یہ جیسا کہ اوپر گزرا یہ واجب ہونے کے اعتبار سے شرع کا حق ہے، وَإِنَّمَا يَصِيرُ حَقًّا لَهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، اور اس کا حق بنتا ہے بقا کی حالت میں، یعنی جب یہ عقد ہو گیا تو اب بقا کی حالت ہو گئی مہر کے تو اس کا حق ہوتا، فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُونَ النَّفْيِ، لہذا وہ واجب ہو جانے کے بعد ساقط کرنے کی تو مالک ہوگی لیکن انکار کی مالک نہیں ہوگی، ابتداءً اس کی نفی کی، اس کے انکار کرنے کی مالک وہ نہ ہوگی۔ چلیے وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اس کے لیے متعہ ہے، کون والی صورت میں؟ اسی والی صورت میں جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ذکر عدم یا عدم ذکر ہوا تو اب ایسی صورت میں دخول ہو جائے تو مہر مثل پورا، یا انتقال ہو جائے کسی ایک کا تو مہر، یعنی مہر موقت ہو جائے تو مہر مثل اس صورت میں لازم آتا ہے، اور اگر مہر موقت نہیں ہوا قبل دخول طلاق دے دی تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قیاس یہ چاہتا ہے کہ مہر مثل چونکہ پورا تھا اور آدھے کی صورت میں اسی کی تنصیف ہو جائے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر مثل کی تنصیف نہیں ہوتی ہے، مہر مثل کی تنصیف اس کو آدھا نہیں کیا جاتا بلکہ اس صورت میں متعہ کی جانب رجوع ہوتا ہے۔ کہہ رہے فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اس کے لیے متعہ ہوگا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ اور تم انہیں متعہ دو مالدار کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی متعہ دینے میں کس کی حالت کا لحاظ کرنا ہے؟ مرد کی حالت کا لحاظ کرنا ہے، عورت کی حالت کا لحاظ نہیں کرنا ہے کہ وہ گھر پہ کتنا اچھا اچھا کپڑا پہنتی تھی، نہیں، یہ کس حیثیت کا مالک ہے۔ تو دیکھیے پوری آیت کریمہ کیا ہے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کیا ہے؟ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یہ ہے کہ تمہارے اوپر مہر نام کا کوئی مطالبہ نہیں، لا جناح علیکم، اگر تم طلاق دے دو اس صورت میں کہ نہ تو تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو من قبل ان تمسوہن، اور نہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، یعنی عقد تو ہو گیا اس میں مہر مقرر نہیں کیا گیا، اور طلاق بھی تم دے رہے ہو کب؟ ہاتھ لگانے سے پہلے، تو یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر مہر نام کی کوئی چیز نہیں، لا جناح علیکم، مہر کا کوئی مطالبہ نہیں۔ ہاں کیا دینا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم انہیں متعہ دو، مہر تو نہیں دینا مگر تم انہیں متعہ دو۔ دیکھیے ثُمَّ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ، پھر یہ متعہ واجب ہے،
یہ متاع جو دینا ہے یہ واجب ہے ہمارے نزدیک۔ رجوعاً الی الامر، امر کی جانب رجوع کرتے ہوئے، متعو فعل امر ہے نا، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ وفیہ خلاف و مالکن، اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مستحب ہے، واجب نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی مستحب۔ اس کے علاوہ بہت سی صورتیں جس میں متاع دینا مستحب ہے، لیکن یہ خاص صورت جو ہے اس میں ہمارے نزدیک متاع دینا واجب ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ واجب نہیں، صورت میں بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ دیکھیے ہماری دلیل کا تو ذکر ہو گیا کہ چونکہ امر آیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے لہذا واجب ہوگا۔ امام مالک کی دلیل یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ امام مالک کی دلیل کیا ہے؟ حقاً علی المحسنین، اسی آیت میں آگے کیا آیا ہے؟ حقاً علی المحسنین، محسنین آ رہا ہے، تو محسنین کا مطلب کیا ہوا؟ احسان کرنے والا۔ اور احسان کرنے والا کسے کہیں گے؟ بھئی آپ کا قرض میرے اوپر ہے، آپ کا قرض میرے اوپر ہے اور وہ قرض میں اپنا اتار دوں، آپ کو واپس کر دوں تو میں احسان کر رہا ہوں؟ نہیں، احسان آپ نے کیا تھا کہ آپ کے اوپر مجھے قرض دینا واجب نہیں تھا، آپ نے دے کر کے مجھے احسان کیا تھا، لیکن اب میں واپس کر کے کہوں کہ میں محسن ہوں، میں نے احسان کیا کہ تمہارا قرض دے دیا۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، دے دینے والے اگر لوٹا دیں تو ان کا احسان مانیے، ورنہ کہتے نہیں ہے کہ لینے کے وقت بھیگی بلی بنے رہتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو شیر بن جاتے ہیں۔ بہت اخلاق گر گئے ہیں لوگوں کے۔ تو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس طرح سے اس مسئلے میں کہ متاع دو، اور یہ متاع دینا احسان کرنے والوں کے اوپر حق ہے، حقاً علی المحسنین۔ تو امام مالک کہتے ہیں دیکھیے اس متاع دینے والے کو محسنین کہا گیا ہے، لہذا یہ متاع واجب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر واجب ہوگا تو محسن تھوڑی ہوگا وہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر وجوب کے اوپر دلالت کرنے کے لیے یہ ایک ہی چیز نہیں، تین چیزیں پائی جا رہی ہیں جس سے وجوب کے پر دلالت ہو رہی۔ ایک تو امر ہے ہی متعوہن، دوسرے اسی میں کیا آیا ہوا ہے؟ اعلیٰ صلہ آیا ہے۔ المحسنین تو دیکھ لیا آپ نے، لیکن اعلیٰ اس پر لگا ہوا، لل نہیں لگا ہوا ہے، اعلیٰ لگا ہوا ہے، علی المحسنین، یہ بھی وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مفعول مطلق بھی آیا ہے، آیا نا، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقاً علی المحسنین۔ متاعا بالمعروف ہے نا، یہ مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے۔ تو تین چیزیں ہیں جو اس حکم کی تاکید کے اوپر، اس کے وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ہاں، ایک لفظ ہے محسنین جس کی وجہ سے آپ کریں استحباب ہے، تو ایک جانب سے تین چیزیں ہیں وجوب پر دلالت کرنے والی، اور ایک چیز صرف ہے جو استحباب پر دلالت کرتی ہے، لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم محسنین کے اندر تعویل کریں گے۔ کس میں تعویل کی جائے گی؟ محسنین کے اندر تعویل کی جائے گی۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ احسان کرنے والے ہیں، محسنین نیکوکار ہیں، مستحب کو ادا کر کے نہیں، واجب کو ادا کر کے، مستحب کو ادا کر کے نہیں بلکہ واجب کو ادا کر کے۔ چلیے، والمتعۃ ثلاثۃ اثواب من کسوۃ مثلھا، اور متعہ یہ اس جیسی عورت کے کپڑوں میں سے 3 کپڑے ہیں، یعنی وہ جس عورت کو متعہ دینا ہے وہ جس طریقے کا کپڑا پہنتی تھی یا پہنتی ہے تو اس کے کپڑے کے مثل 3 کپڑے دینے ہیں، اسی جیسا ہونا چاہیے۔ سوتی پہنتی تو سوتی، ٹیرکاٹ پہنتی تو ٹیرکاٹ، ریشم کا پہنتی تو ریشم کا۔ پھر وہی یا درون، اور 3 کپڑے کیا ہیں؟ وہی یا درون و خمار و ملحفۃ، یہ ان زمانے کے اعتبار سے یا اس ماحول کے اعتبار سے ہے جہاں یہ ماحول تھا پڑھنے کا، وہ پورا کیا نام ہے، قمیص، درع مانے قمیص جو پوری رہتی تھی، اور خمار دوپٹہ جس سے سر ڈھکا جاتا ہے، وہ ملحفۃ، اور ایک بڑی چادر جو پورے طور سے اوڑھ کر کے وہ باہر بھی نکل سکتی ہے، کہ اتنے کپڑے پہن کر کے وہ باہر بھی نکل سکتی ہے، یعنی اسے بے پردہ نکلنا نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ 3 کپڑے ہیں۔ کیا؟ ہاں، برقع بھی آ جائے گا اسی میں، پورے طور سے وہ نیچے تک رہتا ہے۔
تو آج کے اعتبار سے کیا ہوگا بھئی، وہ سلوار چلتی ہے، جمپر چلتا ہے اور بڑا سا دوپٹہ ایک چلتا ہے جس پورا سر ڈھکا رہے اور جسم کو بھی ڈھکے رہے. وحاظت تقدیر مروی عن عائشہ و ابن عباس، اور یہ تحدید جو کی گئی 3 کپڑوں کی فلاں فلاں فلاں، یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے. وقولہ من کسوۃ مثلہا اشارۃ الی انہ یعتبر حالہا. دیکھیے امام قدوری کی عبارت نا والمتعۃ ثلاثۃ اصحاب من کسوۃ مثلہا، کہہ رہے ہیں کہ امام قدوری کا قول من کسوۃ مثلہا یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ عورت کی حالت کا اعتبار ہے. متع دینے میں کس کی حالت کا اعتبار؟ عورت کی حالت کا اعتبار ہے. وہوا قول الکرخی، اور یہی امام کرخی کا قول بھی ہے فی المتعۃ الواجبۃ، متع واجبہ میں. متع مستحبہ میں تو وہی ہے، متع مستحبہ میں وہی ہے جو امام صاحب کا ہے. کیا ہے کہ عورت کی حالت کا اعتبار نہیں بلکہ مرد کی حالت کا اعتبار کرنا ہے. ہاں متع واجبہ جیسے کہ یہ والا، تو اس میں جو ہے امام کرخی کا یہی قول ہے، اور اسی کو امام قدوری نے بھی اختیار کیا ہے اور اس کو ذکر کیا. کیوں آخر ایسا کر رہے ہیں متع واجبہ میں؟ کہنے لقیامہا مقام مہر المثل، کیونکہ یہ متع مہر مثل کے قائم مقام ہے. یہ متع مہر مثل کے قائم مقام ہے. یہ کب ہو رہا ہے متع؟ جس صورت میں پورے کا پورا اگر مہر دینا ہوتا تو مہر مثل دینا ہوتا. اس صورت میں اگر تنصیف ہو رہی ہے تو کیا دینا ہو رہا ہے؟ متع دینا واجب ہو رہا ہے. تو مہر مثل کا ہی قائم مقام نہ ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ مہر مثل کا قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے مہر مثل میں عورت کی جانب کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو متع جو اس کے قائم مقام ہے اس کی جانب کا اعتبار کیا جائے گا. اور دیگر صورتوں میں چونکہ مہر مثل کے قائم مقام ہوتا نہیں ہے، وہ مزید کیا ہے انسیت اور پیدا کرنے اور وحشت کو دور کرنے کے لیے، دلداری کے لیے دیا جاتا ہے، تو پھر وہ شوہر کے اعتبار سے ہے. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ، اور صحیح اور مفتہ بے یہ ہے کہ اعتبار مرد کی حالت کا ہوگا عمل کرتے ہوئے نص کے اوپر. نص قرآنی صاف صاف صریح ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ. صاف صاف یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تنگ دست شوہر مالدار شوہر ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اور اگر تنگ دست شوہر ہے تو پھر اس کی یعنی دونوں صورتوں میں اسی کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا. ثم ہی لا تزاد علی نصف مہر مثلہا. ٹھیک ہے، اب متع دیا جائے گا، طے ہو گیا کہ امام کرخی کے قول کے مطابق، اور اسی کو امام قدوری نے بھی لیا ہے. کیا لیا ہے کہ اس متع واجبہ میں اعتبار کس کا ہے؟ عورت کی حالت کا اعتبار کیا گیا، کیونکہ یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے اور مہر مثل میں عورت کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن صحیح کیا ہے کہ نص چونکہ موجود ہے اس تعلق سے جس میں صاف صاف ہے کہ مرد کی حالت کا اعتبار کرنا ہے، لہذا مرد کی ہی حالت کا اعتبار ہوگا، اور وہ 3 کپڑے ہیں. اب رہی یہ بات کہ ٹھیک ہے مرد کی حالت کا اعتبار ہے یا عورت کی حالت کا اعتبار ہو. اب آگے آ رہا ہے کہ دیکھیے جو بھی متع دیا جائے گا، جو بھی، چاہے اس کی حیثیت کا اعتبار کیجیے چاہے اس کی حیثیت کا اعتبار کیجیے، وہ 5 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس سے 5 درہم سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، پورے 5 کا کم سے کم ہونا چاہیے. اور زیادتی میں مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 5 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے اور مہر مثل کے نصف سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں. ثم ہی لا تزاد علی نصف مہر مثلہا، پھر یہ متع اس کے مہر مثل کے نصف پر اضافہ نہیں کیا جائے گا. ولا تنقص عن 5 دراہم، اور نہ 5 درہم سے یہ کم کیا جائے گا. 5 درہم سے کم اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ دیکھیے یہاں پر جو نصف دیا جا رہا ہے
وہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ صرف عقد ہوا ہے، صرف کیا ہوا ہے؟ عقد ہوا ہے اور سپردگی نہیں ہوئی ہے، دخول نہیں پایا گیا ہے۔ عقد اگر ہوا ہوتا اور دخول بھی پایا، مہر موقد ہوتا، تو کم سے کم ایک عضو کے مقابل میں کتنا آتا؟ پورا عوض 10 درہم ہوتا۔ تو اب پورا عوض ایک عضو کا اگر 10 درہم ہے، کم سے کم 10 درہم ہے، تو اس کا نصف کم سے کم 5 درہم ہونا ہی چاہیے۔ یہاں پر یہ اسی کا نصف ہے، تو اس وجہ سے 5 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہے۔ 5 درہم سے کم نہیں اور مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، مہر اگر مسمى ہو، مقرر کیا ہوا ہو، مہر اگر مسمى مقرر کیا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں قبل دخول طلاق ہو جائے تو کتنا دینا رہتا ہے؟ نصف مسمى دیا جانا رہتا ہے۔ کتنا؟ نصف مسمى ہوتا ہے، یعنی نصف مسمى سے زیادہ نہیں ہوگا، نصف مسمى سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جس صورت میں مہر مثل ہو رہا ہو اور پھر اس کی تنصیف کی بات ہو، اور اس کی تنصیف ہوتی نہیں، اس کے قائم مقام کون ہے؟ متع ہے، تو وہ متع بھی کتنا ہونا چاہیے؟ نصف مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک ہے مہر مثل اور ایک ہے مہر مسمى۔ تو مہر مسمى یہ مہر مثل سے اقوا ہوا کرتا ہے ثابت ہونے میں، اس لیے کہ مہر مثل جو واجب ہوتا ہے اس میں مقرر کرنا نہیں پایا جاتا ہے، مقرر نہ کرنے کی صورت میں واجب ہوتا ہے مہر مثل، تو اس کا وجوب صرف عقد کی وجہ سے ہوا۔ اور مہر مسمى کے اندر دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، عقد بھی پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی وجوب، اور مقرر کرنا بھی پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وجوب، تو اقوا نہ ہوا یہ۔ تو جو اقوا ہے اس میں جب اس کے نصف سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو جو اس سے اضعاف ہے تو اس میں اس کے نصف سے زیادہ کیسے ہوگا؟ یہ وجہ ہے۔ اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکہ حوالے کر دیا کتاب الاصل مبسوط کے، کہہ رہے ہیں وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ، اصل سے مراد مبسوط، اور زیادہ نہ ہونے اور کم نہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ دلیل کتاب الاصل میں جانی جا سکتی ہے، جس کو ہم نے بتا دیا آپ کو۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ فَهِيَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ۔ یہ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، دیکھیے کیا ہے کہ عقد کے وقت ہی مہر مقرر ہو گیا، مسمى ہو گیا، تو نصف والی صورت میں اسی مسمى کا نصف ہو جائے گا، کوئی وہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ فنصف ما فرضتم۔ اور اگر عقد کے وقت مہر کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر عدم ہوا، مہر کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر عدم ہوا، تو اس صورت میں مہر مثل عقد کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، صورت میں مہر مثل عقد کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر میاں بیوی چاہیں عقد ہو جانے کے بعد، اگر عقد میں نہیں ذکر کیا تو عقد ہو جانے کے بعد کوئی مہر وہ مقرر کر سکتے ہیں، تو جب بعد میں انہوں نے مہر مقرر کیا تو ما فرضتم میں آ گیا، یہ ما فرضتم میں آ گیا، تو جب ما فرضتم میں آ گیا تو جب نصف ہو رہا تو فنصف ما فرضتم ہونا چاہیے، جو مقرر کیا بعد میں اسی کا نصف ہونا چاہیے۔ لیکن امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں متع دینا اسے، تو یہ عجیب سی بات لگ رہی ہوگی آپ کو، لیکن جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے، غور کریں گے تو آپ کو عجیب نہیں لگے گا، بالکل قیاس کے مطابق لگے گا۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے، اگر عقد کے وقت آپ نے مہر مقرر کر دیا تو جو مقرر کر دیا وہ آپ کے مقرر کرنے کی وجہ سے وہ واجب ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے مہر مقرر نہیں کیا، بعد میں آپ مقرر کر رہے ہیں، تو مقرر نہ کرنے کی صورت میں فوراً عقد کی وجہ سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ بعد میں آپ نہ مقرر کریں، یہ نہ ہوتا ہے، نہیں کیا تو مہر مثل اس عقد کی وجہ سے آٹومیٹک واجب ہو جاتا ہے۔
اب بعد میں اگر آپ مقرر کر رہے ہو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ مقرر کرنے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اسی مہر مثل کی تعین کر رہے ہیں. آپ کا یہ مقرر کرنا کیا ہے؟ الگ سے مقرر مستقل نہیں ہے، وہی مہر مثل جو عقد کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے اسی کی آپ تعین کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کی بھی حیثیت کس کی ہو گئی؟ مہر مثل کی ہو گئی. بعد میں مقرر جو آپ نے کیا ہے وہ مقرر کردہ آپ کا مقرر کردہ نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مہر مثل کی ہو گئی. اب جب مہر مثل کی ہو گئی تو تنصیف والی صورت میں اس کا آدھا تھوڑی دیا جائے گا، اب متاع نہ ہوگا. ابھی جس سے پہلے والے مسئلے میں تھا. دیکھیے، اور اگر نکاح کیا اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، پھر بعد میں مہر مقرر کرنے پر دونوں راضی ہو گئے، فیصلہ کر لیں ہاں اتنا رہے گا، فہی لہا تو وہی مقرر کردہ اس کے لیے ہوگا، ان دخل بہا او مات عنہا اگر وہ اس کے ساتھ دخول کر لے یا ایک ہی اسے چھوڑ کر مر جائے. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اور اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی فَلَهَا الْمُتْعَةُ تو اس کے لیے متاع ہوگا کیونکہ اس کی حیثیت مہر مثل کی ہوگی. وَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ نِصْفُ هَٰذَا الْمَفْرُوضِ اور امام ابو یوسف کے پہلے قول کی بنیاد پر اس مفروض کا جو بعد میں فرض کیا ہے اس کا نصف ہوگا. یعنی گویا فنصف ما فرضتم میں یہ دونوں کو عام کرتے ہیں. وہوا قول الشافعی اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے کیونکہ ما فرضتم یہ بھی آ رہا ہے، وہ عموم ہے چاہے عقد میں فرض ہو یا عقد کے بعد فرض ہو. لأنه مفروض کیونکہ یہ مفروض ہے، اور جب یہ مفروض ہے تو آیت کریمہ کی وجہ سے اس نص کی وجہ سے اس کی تنصیف ہو جائے گی. فیتنصف بالنص سے اسی نص فنصف ما فرضتم. ولنا ان هذا الفرض تعیین للواجب بالعقد اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ فرض کرنا، یہ مقرر کرنا عقد کے بعد یہ اسی کی تعیین کرنا ہے جو عقد سے واجب ہو چکا ہے. الواجب بالعقد جو عقد سے واجب ہو چکا ہے یہ اسی کی تعین کرنا ہے یہ. اور وہ کیا واجب ہو چکا ہے؟ وہ ہوا مہر المثل اور وہ مہر مثل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس مقرر کیے ہوئے کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مہر مثل کی ہو گئی. وذالک لا یتنصف اور اس کی تنصیف نہیں ہوتی ہے مہر مثل کی. فقضا ما نزل منزلتہ تو اسی طریقے سے وہی حکم اس کا بھی ہوگا جسے مہر مثل کی منزل میں اتار دیا گیا ہے. نزلہ منزلہ تو بھی کہہ سکتے ہیں جو مہر مثل کی منزل میں ہے. والمراد بما تل الفرض اب رہی بات کی آیت کریمہ میں تو صاف ہے نصف ما فرضتم تو ما فرضتم یار وہاں پر تو آیا نہیں کہ نصف ما فرضتم فی العقد فی وقت العقد لا بعد العقد، ایسا کچھ نہیں آیا تو دونوں کو شامل ہو رہا ہے. تو کہہ رہے والمراد بما تل الفرض فی العقد اور جسے امام ابو یوسف نے اور امام شافعی نے اپنے موقف پر استدلال کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے فنصف ما فرضتم کی، اس سے مراد عقد میں فرض کرنا ہے. الفرض فی العقد کیسے عقد میں فرض کرنا ہے؟ کہ اذ هو الفرض المتعارف کیونکہ یہی فرض متعارف ہے. یہی نہ ہے کہ بعد میں مقرر کیا جاتا ہے، کہیں بتائیے. ہاں اگر مقرر نہیں کیا گیا تو وہ مقرر نہیں ہوا، مہر مثل ہو گیا تو اسی وقت جو مقرر کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں فرض، کہ فرض کیا گیا، مقرر کیا گیا ہے.